بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج 432۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم لا رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ چھوڑا نہیں خودی کو دوڑے خدا کے پیچھے، آسان کو چھوڑے بندے مشکل کو ڈھونڈتے ہیں۔ زمین جب بھی ہوئی کربلا ہمارے لیے، تو آسمان سے اترا خدا ہمارے لیے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر مال کی طرف راجع ہو تو مراد یہ ہوگی کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنا موجب ثواب ہے جو انسان کو محبوب ہو۔ بیکار چیزیں جو پھینکنے کی تھیں، ان کو دے کر صدقے کا نام کرنا کوئی صدقہ نہیں، اگرچہ پھینکنے کی نسبت سے بہتر یہی ہے کہ کسی کے کام آ سکے تو اس کو دے دے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ آتا میں جو اس کا مصدر عینہ مفہوم ہوتا ہے، اس کی طرف ضمیر راجع ہو اور معنی یہ ہوں کہ وہ اپنے خرچ کرنے پر دل سے راضی ہو۔ یہ نہ ہو کہ خرچ تو کر رہا ہے مگر اندر سے دل دکھ رہا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تینوں ہی چیزیں مراد میں داخل ہوں۔ پھر اس جگہ مال کے خرچ کرنے کی دو صورتیں مقدم بیان کر دیں جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا، شاید تقدیم کی وجہ سے ہو۔ تقدیم کی وجہ یہ ہو کہ عام طور سے ان حقوق میں غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے، صرف زکوٰۃ ادا کرنے کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ اس کا تھوڑا حصہ باقی ہے، وہ ہم اس کو ویلاگ نمبر 5 کا حصہ بناتے ہیں، وہ 5 کا آپ کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے جن آنکھوں سے دیکھا ہے کبھی شہر مدینہ، اور ان آنکھوں سے اب کوئی، اور ان آنکھوں سے اب کیا کوئی جلوہ دیکھوں، بعد رحلت بھی جو سرکار کو محبوب رہا۔ اب ان آنکھوں سے میں خوش بخت وہ حجرہ دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ دیوار و در و بام دیکھوں، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ جن گلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور، ان میں تا حد نظر نقش کف پا دیکھوں، تاکہ آنکھوں کا بھی احسان اٹھانا نہ پڑے، قلب خود آئینہ بن جائے میں اتنا دیکھوں۔ کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں۔